ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے جاری پروگرام، جس کے تحت مختلف طبی مسائل پر معلومات، تحقیقات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک اور تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے، جو کہ BBC کی ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہے۔ اس تحقیق کا عنوان ہے کینسر کے 1,20,00,000 کیسز۔ اس سے بیشتر کہ ہم کینسر کے بارے میں بات کریں، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کینسر کے مرض کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں۔ تحقیق سے پہلے بہت اچھا سوال ہے کہ کینسر کے بارے میں معلومات مہیا کی جائیں۔ کینسر کچھ ایسا مرض ہے کہ جسم کے اندر جو خلیے ہیں یا سیلز ہیں وہ نارملی ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نظام ہوتا ہے جو وہ ایک اسٹیج پہ جا کے وہ سیل جو ہے ملٹیپلیکیشن یا ان کی پیداواری صلاحیت رک جاتی ہے۔ مگر کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ سیلز کے اندر کہ وہ سیلز جو ہیں بالکل یعنی کہ وہ کسی اور انہیبیشن پروسیس سے وہ رک نہیں سکتے اور وہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں، اور جب وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ایک شکل یعنی کہ گٹھلی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ شروع میں وہ ایک جگہ ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سیل ڈیٹیچ ہو کے دوسری جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں، اور کینسر جو اگر وہ ایک جگہ بنا ہوا ہے وہ دوسری جگہ بھی پھیل جاتا ہے۔ تو یہ کینسر کا یعنی کہ مرض جو ہے وہ پھر کافی جب پھیل جائے گا جسم میں تو وہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو عمران مہدی صاحب مزید بتائیں گے کہ دنیا میں اس کے کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا۔ ورلڈ کینسر ریسرچ فنڈ نامی ادارے کے مطابق پچھلے 10 سال میں دنیا بھر میں کینسر کے تازہ کیسز کی تعداد میں 20% اضافہ ہوا ہے، اور ہر سال اس بیماری سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 1,20,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ادارے نے مزید خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 20% تازہ کیسز میں صرف 1/4 ایسے ہیں جن کو کینسر ہونے سے روکا جا سکتا تھا۔ واضح رہے کہ یہ اعداد و شمار اقوام متحدہ کی جانب سے کینسر سمیت دیگر بیماریوں پر کیے جانے والے اجلاس سے قبل پیش کیے گئے۔ ادارے کے مطابق 28 لاکھ سالانہ کیسز کا کسی نہ کسی طرح خوراک، ورزش یا موٹاپے سے کوئی تعلق ہے۔ ادارے نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ آنے والی دہائی میں یہ تعداد 28 لاکھ سے مزید بڑھ جائے گی۔ ورلڈ کینسر ریسرچ فنڈ کے مشیر برائے طب پروفیسر مارٹن وائس مین نے BBC کو بتایا کہ سچ تو یہ ہے کہ کینسر کی تعداد بڑھنے کی وجہ ہمارے معاشروں میں بچوں کی تعداد کم اور بڑوں کی تعداد زیادہ ہونا یعنی پاپولیشن ایجنگ ہے، لیکن ایک اور وجہ رہن سہن کے طریقہ کار میں تبدیلیاں بھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا جیسے جیسے ممالک زیادہ لوگوں کو شہریت دیتے جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ بیماریوں کو بھی اپنا رہے ہیں جن سے ہم پہلے ہی واقف ہیں۔ ان بیماریوں میں صرف کینسر ہی نہیں بلکہ دل کی بیماریاں، ذیابیطیز، موٹاپا اور پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا بیشتر لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ شراب پینے اور موٹاپے سے کینسر کے ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر آنے والے اشتہارات اور کھانے پینے کی قیمتوں سے لے کر ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کام کر رہا ہے کہ لوگوں کا صحت افزا عادتوں سے دل موڑا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دل افزا عادتوں سے کیا مراد ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمائیے کہ پاکستان میں کینسر کی کون کون سی اقسام موجود ہیں۔
عمران صاحب نے بہت اچھے سوال کیے، اور وہ یہ کہ صحت افزا عادتیں، یعنی کہ صحت افزا عادتیں وہ ہیں جو کہ انسان کی صحت کو مناسب درجے پہ رکھتی ہیں اور انسان جو ہے صحت مند رہتا ہے. مگر اب رہن سہن کے طریقے اگر دیکھے جائیں، مثال کے طور پر آپ نارمل ایوریج لائف اسٹائل کے گھروں میں دیکھیں تو مسلسل لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ جیسے آئیں گے گھر کے اندر، کھانا وغیرہ کھایا، کھانے کے بعد فوراً ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے. اب جو ہے نا ٹی وی کی چل رہا ہے، پروگرام چل رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی حال بچوں کا ہے. بچے بھی یعنی کہ نہ تو ورزش کرتے ہیں، نہ کھیل کود کے اندر دلچسپی لیتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ اس میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. اسی طرح وہ اس کے بعد کیبل نیٹ ورک کی وجہ سے ساری رات 24 گھنٹے یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. تو یہ ساری جو ہے عادتیں، ان کی وجہ سے کوئی یعنی کہ جسم کے اندر حرکت نہیں ہوتی اور انسان جو ہے موٹا ہوتا جاتا ہے. موٹاپا خود ایک بیماری ہے، وہ مزید بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جس میں ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور اسی طرح کینسر کے امراض بھی شامل ہیں. ہمارے ملک پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پر جو کینسر ہیں وہ اس میں خواتین میں بریسٹ کینسر، اس کے بعد جو ہے دوسرے جو جنسی اعضاء ہیں ان کے کینسر کافی کامن ہے. اسی طرح مردوں میں جو لوگ سگریٹ وغیرہ زیادہ پیتے ہیں تو اس میں لنگس یعنی کہ پھیپھڑوں کا کینسر پایا جاتا ہے. اور جو لوگ پان کھاتے ہیں یا گٹکا کھاتے ہیں یا اس قسم کی اور نشے کی چیزیں کھاتے ہیں، نسوار وغیرہ، ان کے ہونٹوں میں، ان کے زبان کے اندر یہ کینسر پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں. بڑی عمر کے اندر آنتوں کا کینسر کافی کامن ہے. یہ سب کینسر جو ہیں ان میں کافی تعداد ایسی ہے جن کو احتیاط اور جسمانی صحت کو صحیح رکھتے ہوئے ان کینسر سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ سب معلومات ہم مسلسل باہم پہنچا رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی مزید ہمارے ہیلتھ اویئرنیس پروگرام کی ویڈیوز دیکھیں اور سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا. آپ تمام حضرات کا یہ ویڈیو دیکھنے کا اور سننے کا بے حد شکریہ. امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا.